ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کی حکومت کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ مشکلات ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں اور مالی معاملات ان سے سنبھل نہیں رہے۔ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دیر رات دبے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا سچ چھپایا جا رہا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ حکومت جو معاشی پلان لے کے آئی تھی وہ فلاپ ہو گیا، معاشی ٹیم فلاپ ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین، اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی نالائکی کا کہ انہوں نے شوکت ترین صاحب کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ آپ جانتے ہیں، آپ سارے شوکت ترین صاحب سے انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ شوکت صاحب ہماری مدد کریں۔ بڑے بھائیوں نے بھی کہا کہ یار ان کی مدد کریں، ان کو کس طرح بحران سے نکالیں۔ اس پہ پھر بیان بازیاں بھی ہوئیں، پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں بلایا گیا تھا، ہاں مجھے بلایا گیا تھا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن چلیں، اب ہوا یہ کہ یہ نالائق تھے اور نہیں کام کر سکے۔ آئی ایم ایف نے کہا جی آپ ہم معاہدہ آپ ہم سے کریں گے تو یہ کام کرنا پڑے گا، جس پہ انہوں نے مہنگائی کا ایک رونا رو دیا، پھر کہہ دیا ایک کہ جناب یہ بارودی سرنگیں عمران خان بچھا گیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا بھائی اگر وہ بچھا گیا تھا اور آپ کو پتہ چل گئی تھی تو اس کو صاف کرتے نا۔ اگر ان پہ آپ نے قوم کو ان کے اوپر پھینک کے وہ پھٹنی ہی تھی اور عوام نے مرنا، تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ کیونکہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت پہلے بڑھائی تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے قیمت بڑھائی، پھر انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی۔ سچ کیا ہے ان کے اندر؟ یہی تو بتا رہا ہوں نا، اصل میں یہ وہ ڈو مور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ گئے ہیں پھنس، ان کا خیال تھا ہم ایک آدھ دفعہ چھوٹا موٹا بڑھائیں گے اور آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا اور ہمارے تعلقات بہت ہیں باہر سے، میاں صاحب یوں کر دیں گے، وزیر خزانہ جو سابق تھے ہمارے اسحاق ڈار صاحب، ان سے مشورے لیں گے بھائی جان۔ لیکن وہ ساری ٹیمیں فضول تھیں، وہ ساری ٹیمیں کوئی اتنی لائق نہیں تھیں، وہ کوئی ٹیکنوکریٹس نہیں تھے، وہ سارے یہاں بھی بس سیاسی معاملات۔ کیونکہ صاحب آپ کے مفتاح صاحب جو سفیر کے پاس گئے، میں بتا رہا ہوں مفتاح صاحب اب گئے ہیں، اب جب دیکھا ہر طرف سے ناکامی آ گئی ہیں، مفتاح صاحب نے سوچا پھر ہے کہ ہمارا سپر پاور ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک، ہم نے تو پہلے خیر گھٹنے ٹیکے ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ چلے گئے سفیر صاحب کے پاس، امریکن سفیر کے پاس، ان کو جا کے کہنے لگے کہ یہ مائی باپ یہ ہمیں اس سے کسی طرح نکالیں، ہماری مدد کریں۔ 2-3 دفعہ تو انہوں نے کہا اچھا جی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ذرا یہ کریں نا، پھر دیکھتے ہیں۔ آنا جانا لگا رہا ہے۔ اب جب سر سے اوپر پانی گزر گیا، انہوں نے جا کے کہا مائی لارڈ مر گئے ہمیں بچائیں کسی طرح۔ میاں صاحب نے بھی ان کو کہا کہ جناب میلارڈ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں۔ اب امریکن سفیر گئے امریکہ، انہوں نے کہا چلیں جا کے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا آپ کو پینٹ ہم دیں گے۔ یہ تو اصل کی صورتحال ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں، یہ اب وہ تو اگلی بات ہے نا کہ امریکہ سے وہ کیا لے کے آتے ہیں، لے کے آپ کو تو پتا ہے امریکہ نے ہمیں کیا دینا ہے اور لینا ہے بھائی، انہوں نے آپ سے لینا ہے، انہوں نے اب آپ کو دینا کچھ نہیں ہے۔ وہ اب آپ کو سوائے تکلیف اور دکھ کے اور کچھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے آپ کی آزادی لینی ہے، آپ کی وہ تو آپ نفس نے لینی ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم بیکاری ہیں، ہم آزادی بھی ان کے ہاتھوں بھیج دی ہے سارا۔ وہ جو کہیں گے کہ فلاں چیز بھی ہمیں دے دیں، اس کی پہ بھی مدد کریں، تو آپ کو کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کو یہ نہیں نکالا جائے گا، نہ گرے لسٹ سے آپ نکالا جائیں گے، نہ آپ سے یہ معاہدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو سارے کہتے ہیں گرے لسٹ سے ہم نکال دیں گے، ہمارا ہے یہ ہمارا اعزاز ہے، ہم نے نکال دیا۔ گرے لسٹ میں ڈلوایا یا ڈالا کس نے تھا؟ کس دور میں یہ گرے لسٹ میں آپ گئے تھے؟ کن وجوہات پہ گئے تھے؟ کبھی وہ بھی سوچا ہے؟ نکالنے پہ سارے ہیں، وہ بھائی پھینکا کس نے تھا اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ یار خدا کا خوف کریں، وہ بھی کبھی ڈسکس کر لیں کہ ہم گئے کیوں تھے، گرے کیوں تھے، کس نے گرایا تھا، کیوں گرایا تھا۔ نکالنے کی باتیں تو سارے کرتے ہیں، پھر اگر آج نکال دیے جائیں گے کل کو پھر گر گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیونکہ صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ مفتاح اسماعیل پر جب یہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنے گھر کی تزئین و آرائش پہ کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں انہوں نے تردید کرنے میں بالکل دیر نہیں کی اور دوسرے دن اسکرین پہ آ گئے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ یہ صورتحال ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب بھی خاموش ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، جو حقیقت ہے وہ قوم کو بتانا نہیں چاہ رہے۔ جھوٹ ہے، کیسے بتائیں؟ وہ کیسے یہ کہہ دیں کہ ہاں جی ہم ناکام ہو گئے، ہمارا بس ہو گئی ہے، کیسے کہہ دیں؟ یہی تو بات ہے کہ وہ جب چھوٹی سی بات کے لیے تو وہ فوراً ٹویٹ کر دیتے ہیں مفتاح صاحب، 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، جب کہیں تعریف کرنی ہو میاں صاحب کی یا اپنی کوئی تعریف کرنی ہے جھوٹی تو فوراً کر دیتے ہیں، جب اصل بات آتی ہے تو پھر وہ مدعا پچھلی حکومت میں ڈال دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آئی ایم ایف ان سے مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ ساتھ اتحادی پارٹیاں بھی۔ اتحادی پارٹی کو تو چھوڑ دیں، اتحادی پارٹی کون ساتھ ہیں مجھے نام تو بتا دیں۔ مولانا صاحب تو پہلے ناراض ہو گئے اور آصف زرداری صاحب وہ ان سے کوئی خوش نہیں، ان کے ساتھ انہوں نے تو ہاتھ کر دیا۔ اب اگلی بھی سن لیں، ان کے پاس ایک پارٹی رہ گئی تھی اے این پی، ان کا بھی ان کے ساتھ اب السلام علیکم انہوں نے کر دیا۔ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ
خیبر پختونخوا کی گورنرشپ ان کو مانگی تھی جو ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی. انہوں نے اس کے لیے نام پیش کیا. میاں افتخار حسین صاحب آپ کو پتا بڑے سینئر سیاستدان اور بڑے اچھے نیک نام ہیں, ان کا نام انہوں نے گورنر کے لیے وہاں دیا. ابھی تک ان کا نام فائنل نہیں کیا, آئیں بائیں شاید اس کو کر لیں, یہ کر لیں فلاں. حد تو یہ ہے کہ اتنا ان کو جھوٹ بولا گیا کہ اے این پی نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب ہمیں گورنرشپ اب نہیں چاہیے, ہم وڈرا کرتے ہیں اس کام سے بھی, یہ بھی آپ اپنے کو گورنر لگا لیں.